لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ قرآن عظیم الشان یہ نور ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے اپنے اندر اپنے سینے میں نور کو جمع کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جس برتن میں اس نور کو لے رہا ہے وہ برتن سیدھا ہے یا الٹا ہے یا بھرا ہوا ہے، یہاں مسئلہ بنتا ہے۔ دل کا پیالہ سیدھا نہیں، دل کا پیالہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے دنیا کی محبت سے، یہ اب یہاں پہ دماغ میں تو قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہے، دل میں اس کے نور کو نہیں لے رہا۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حافظ قرآن بھی گناہوں کی جرت کرتا ہے کہ اس روح کے لیے جو غذا اس کو چاہیے تھی وہ غذا ابتدا سے اس کو نہیں ملی، اس لیے روح منور نہیں ہوئی۔ دل کا پیالہ دنیا سے لبریز ہے، شہوات سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس دل میں اس قرآن اور حدیث کی جگہ نہیں ہے۔ وہ یاد تو کرتا ہے اپنے دماغ میں نا، اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھرا ہوا ہے نا، اس میں وہ اس کو محفوظ تو کرتا ہے، لیکن دل میں محفوظ نہیں کرتا، اس لیے کہ دل کے اندر کچھ اور ہے۔ مشائخ صوفیہ جو محنت کرواتے ہیں وہ اس دل پر محنت کرتے ہیں کہ یہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے، اس گند سے یہ پاک صاف ہو جائے، اور پھر جب اس کو قرآن پڑھایا جائے گا، حدیث پڑھایا جائے گا، تو حدیث اور قرآن تو سراسر نور ہے، اور دل یہ تو اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ عرش اللہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مشائخ صوفیہ جب کسی عالم کو بیعت کرتے تھے تو ان کو جب اسباق دیتے تھے تو ان کو تلاوت اور ان چیزوں سے کچھ عرصے کے لیے منع کر دیتے تھے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے، اور ایک مخصوص ذکر بتاتے تھے کہ یہ ذکر کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ چشتیہ سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے شروع میں، ابتدا میں۔ ہمارے نقشبندی سلسلوں میں ابتدا میں نہیں ہے، ابتدا میں تسبیح کے طور پہ ہے، لیکن ضربیں لگانا نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل پہ ضربیں لگاؤ الا اللہ کی، اور نفی کرو مخلوق کی۔ کیا ہوگا؟ دل پر ضرب لگے گی تو دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، جب دنیا کی محبت نکلے گی، یہ گند نکلے گا، تو اللہ کا جب لفظ بولا جائے گا تو دل منور ہو جائے گا اللہ کے نور سے۔ وہ دل کو منور کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ منور ہو گیا، قلب متصف ہو گیا اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو پھر فرماتے تھے اچھا اب قرآن پڑھو۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ ایسے ایسے معارف ہم پہ کھلے کہ جب پہلے کھلتے ہی نہیں تھے۔ ایک ترتیب کے ساتھ چلاتے تھے ہمارے مشائخ۔ اب چونکہ قوت نہیں رہی، استعداد نہیں رہی، تو اب بزرگ فرماتے ہیں کہ تعلیم بھی حاصل کرتے رہو اور ذکر بھی کرتے رہو، دل بھی صاف کرتے رہو۔ مشائخ صوفیہ کی صحبت میں بیٹھ کر اور اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو منور کرتے رہو، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ دل منور بھی ہو جائے گا، امید رکھنی چاہیے۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں نا جی، العلماء وراثۃ الانبیاء۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کی ملک میں جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ تمام مال ورثاء کے حصے میں آتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے پاس جو کپڑے تھے وہ بھی وراثت، اس کے پاس جو مال تھا وہ بھی وراثت، اس کے پاس میز کرسیاں تھیں وہ بھی وراثت، جو گھر تھا وہ بھی وراثت۔ یہ ساری چیزیں وراثت ہوتی ہیں نا۔ نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم۔ اب علم جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ اب ان 3 قسم کے علم میں سے کوئی ایک علم لے لے تو یہ وارث نہیں ہے۔ یہ تو مقروض جو ہوتا ہے، اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے نا، تو اس کی وراثت میں سے مال اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کرسیاں دے دی جائیں گی اس کو۔ وارث جو ہوتا ہے وہ پورے مال کا وارث ہوتا ہے۔ جو علماء ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس علم کون سا ہوتا ہے جو آگے علماء کو منتقل ہوگا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، تینوں قسمیں علماء کے پاس ہوں گی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی وارث ہوگا یہ عالم انبیاء علیہ السلام کا۔ علم العقائد، عقائد کا علم۔ نمبر 2 فقہ کا علم، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کون سی ہے جس کو ہم نے بلا دیا؟
وہ تصوف کا علم ہے، وہ باطنی علم ہے، وہ تزکیے کا علم ہے، باطن کی صفائی کا علم ہے، وہ طریقہ قرآن و سنت سے ماخوذ، وہ طریقہ جس کے ذریعے سے باطن کی صفائی ہوتی ہے اور باطن میں اللہ کا نور آتا ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ غور سے سن لیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ذرا کچھ تھوڑی باریک باتیں میں نے شروع کر دی ہیں۔ اس لیے حضرت مجد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے ایک مکتوب میں ہم نے پڑھا اور جا بجا اس کی ترغیب دی کہ علماء میں سے وہ حقیقی وارث ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں سے پورا حصہ حاصل کریں۔ جب تک یہ تیسرا علم حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نفس اپنی سرکشی سے نہیں نکلے گا، اور جب تک نفس اپنی سرکشی سے نہیں نکلے گا نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل نہیں ہوگا، اور جب تک نفس مطمئنہ میں تبدیل نہیں ہوگا تو اس فضیلت کا مصداق نہیں ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نفس ہمارا اپنی سرکشی سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک یہ شخص، یہ سالک، یہ طالب علم، یہ عالم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتا، اس کے اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا کہ جس کا دل جو ہے وہ غیر اللہ کی محبت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے یہ ضابطہ بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی اس وقت تک آئے گا نہیں جب تک صادقین کے ساتھ نتھی نہیں ہوں۔ اس لیے یہ جو تیسرا علم ہے، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے کے پاس جائیں کہ جس کے پاس علم عقائد کا بھی وہ ماہر ہے اور علم فقہ کا بھی وہ ماہر ہے، اصول حدیث کا بھی، اصول تفسیر کا بھی وہ ماہر ہے، اور پھر آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے یہ تیسرا علم حاصل کریں گے۔ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کا بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن ایک چیز کا اس کو علم نہیں ہے، تو وہ ایسے شخص کے پاس جاتا ہے کہ جس کے پاس اس کے برابر علم نہیں ہے لیکن اس چیز کا علم ہے جو یہ چاہتا ہے۔ کتنی مثالیں ہم دنیا میں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کی مثال دے دوں، ایک بڑا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن وہ خطاطی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ جو خطاط ہے اس کے پاس جائے گا، حالانکہ خطاط نہ ڈاکٹر ہے نہ انجینئر ہے، لیکن ہے تو اس کا استاد۔ یہ بڑے بڑے حضرات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے حضرات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے حضرات حاجی صاحب کی صحبت میں گئے، اس لیے کہ وہ اندر سے ایک ایسا نور دیکھتے تھے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ اور علم کا کیا عالم تھا، وہ عاشق تھے، وہ عشق عاشقوں سے ملا کرتا ہے۔ علم کا تو یہ حال تھا کہ فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں ذکر بالجہر ہو، جب میں جنازہ جائے نا تو ذکر بالجہر ہو۔ تو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت ہم تو لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، یا اور کسی عالم نے، مرید نے، کہ حضرت ہم تو زور لگا کے تھک گئے کہ یہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے جنازے میں ذکر بالجہر ہو، کہ جنازے میں ذکر بالجہر بدعت ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہم نے یہ کہا، حاجی صاحب فرمانے لگے اچھا جیسے مرضی، ان کا تقیہ کلام تھا، وہ فرماتے تھے اچھا جیسے مرضی۔ اللہ اکبر، جب حاجی صاحب کا انتقال ہوا نا مکہ مکرمہ میں، تو اتنا جنازے میں اتنا ہجوم تھا، اتنا مجمع تھا کہ بانس لگانے پڑے تھے کندھا دینے کے لیے، اور جنازہ جا رہا تھا بڑی خاموشی کے ساتھ۔ ایک عرب نے اونچی آواز میں کہا کہ ارے تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کہنے کی دیر تھی، یہ تو تھے سارے چشتی سلسلے کے، سب شروع ہو گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور سارے یک زبان ہو کے شروع ہو گئے۔ وہ عالم کہنے لگے کہ اس وقت تو ہم نے حاجی صاحب کو منع کر دیا تھا، اب کون روکے؟ جی ہاں جی ہاں، فرمایا میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ پر قسم کھا لینا، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ وہ ایک شخص آیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ ہمارے ہاں نا میلاد ہے، کہ جی آپ کی دعوت ہے، آپ قبول فرمائیں۔ کہ ہاں ہم دعوت قبول کر لیں گے۔ کہ جی ہمارے ہاں صلاۃ والسلام بھی ہوگا کھڑے ہو کے۔
نہیں نہیں پھر نہیں ہم آئیں گے، بدعت ہے۔ وہ گیا حاجی صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ حاجی صاحب ہمارے ہاں میلاد ہے اور آپ کی دعوت ہے، کہیں آ جائیں گے ہم، کہ جی درود و سلام بھی ہوگا، صلاۃ و سلام بھی ہوگا ہمارے یہاں، کہ کوئی بات نہیں ہم آ جائیں گے۔ کہ جی وہ آپ کا مرید رشید احمد گنگوہی وہ تو کہتا ہے بدعت ہے۔ فرمایا بھئی دیکھو مسئلہ تو وہی جانے، مسئلہ تو وہی جانے، ہم تو حضور کے نام کے عاشق ہیں۔ اب بتائیے آج کے دور میں کوئی ہوتے نا، انہوں نے کہا تھا بدعتی پیر ہے بیعت توڑ دو، وہ حضرات سمجھدار تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ اس کے باوجود بیعت نہیں توڑی تھی، سمجھتے تھے بات کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی، میں ایک اور بات سنا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں، لمبی ہوگی بات، تو پوری نہیں ہوگی، بات تو اور میں کر رہا تھا، دوسری طرف چلی گئی۔ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اتنی بات کافی ہے۔ یہ دونوں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مسئلے پر نا اختلاف ہو گیا، دونوں میں بحث ہو گئی شروع، بحث ہوتی رہی، آخر میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ چھوڑو کیوں بحث کرتے ہو، مکہ مکرمہ میں جا کے نا حاجی صاحب سے پوچھ لیں گے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ لو حاجی صاحب کوئی عالم ہے جو یہ ایسا مسئلہ اس کا حل بتا دیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لو عالم نہیں ہے تو بیعت کیوں کی تھی، بیعت کیوں کی تھی؟ اور یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے بیعت کی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیا اور انہوں نے کلمات پڑھائے، یوں کہو کہ میں بیعت ہوا امداد اللہ کے ہاتھ پر، یہ کہلوایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں بیعت ہوا حضرت مولانا امداد اللہ کے ہاتھ پر۔ انہوں نے پھر کہا کہ یوں کہو کہ میں بیعت ہوا امداد اللہ کے ہاتھ پر۔ وہ کہنے لگے میں بیعت ہوا حضرت مولانا امداد اللہ کے ہاتھ پر۔ اتنا ادب تھا، وہ جانتے تھے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا کیا مطلب ہے۔ تو فرمایا کہ عالم نہیں ہے تو بیعت کیوں کی تھی؟ وہ چپ ہو گئے، مکہ مکرمہ گئے، حضرت کی حاجی صاحب کی محفل لگی ہوئی تھی، حاجی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یہ دونوں جا کر بیٹھ گئے چپ کر کے۔ حاجی صاحب نے دیکھ لیا دونوں آ گئے ہیں، جو ہی دیکھا حاجی صاحب نے اپنا عنوان بدلا اور فرمایا کہ دو مولویوں میں بحث ہوئی، ایک مولوی یہ کہتا ہے اور دوسرا مولوی یہ کہتا ہے اور فقیر یہ کہتا ہے۔ ایسے ہی نہیں بیعت ہو گئے تھے یہ حضرات۔ ان مشائخ صوفیہ نے باطن کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہوتی نا، وہ اپنے سامنے والے اپنے مرید کے باطن کو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو دکھا بھی دیتا ہے۔ انہوں نے امراض کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو روح کو ظلمت میں ڈال دیا، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم نے اس کو اس کی خوراک نہ دے کر ہم نے ظلمت میں ڈال دیا، اس کو سیاہ کر دیا، وہ کیسے منور ہوگی؟ اس کو غذا کس ترتیب سے دینی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے، اس کو سیریلیک نہیں کھلایا جاتا، سمجھا کریں بات کو، ایک ترتیب ہے۔ مشائخ صوفیہ ذکر کی ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ اس ذکر، یہ ترتیب ذکر کی ہے، اس ترتیب سے کرو تمہارا باطن روشن ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ترتیب مختلف سلاسل میں مختلف ہے، سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ میں اور ہے طریقہ، نقش بندیہ میں اور ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات پھر اور لمبی ہو جائے گی، کسی اور نشست میں کروں گا، ابھی تو ہم یہاں پہ ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ طریقہ نقش بندیہ کے اندر داخل ہوں، اس لیے کہ یہ اقرب ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس سلسلے کے بزرگوار نے سنت کو اپنایا ہے، ان کی ترقی سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ ذکر کی ترتیب بھی ایسے عجیب شاندار انداز میں ہے۔ میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، اگلے اسباق کی بات نہیں کرتا۔ لطیفہ قلب سب سے پہلا سبق ہے ہمارے سلسلے کا، یہ دوسرے سلسلوں میں اخیر میں دیا جاتا ہے، ہمارے سلسلے کے اندر سب سے پہلے ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس سلسلے کی بدایت میں نہایت کو درج کر دیا ہے، جہاں دوسرے سلسلے والے انتہا پر پہنچتے ہیں اور پھر قلب جاری ہوتا ہے، ہمارے سلسلے میں ابتدا میں وہ سبق سب سے پہلا ہے کہ وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس لطیفہ قلب کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ دیگر سلسلے میں علماء کی دلچسپی کے لیے تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں
دیگر سلسلوں میں تزکیہ نفس سے کام شروع ہوتا ہے، سلوک شروع ہوتا ہے، اور سلسلہ نقش بندیہ میں تصفیہ قلب سے کام شروع ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ مشکل کام ہے، ابتدا میں کرو گے تو مشکل ہوگا، تصفیہ قلب آسان کام ہے، اور جب انسان تزکیہ کرتا ہے، اپنے قلب پر محنت کرتا ہے، تو اس قلب کا اثر نفس پہ پڑتا ہے، اور نفس کی اصلاح اس کے ضمن میں ہوتی ہے۔ محنت قلب پہ کر رہا ہے اور اثر نفس پہ پڑ رہا ہے، اور جب نفس والے ذکر تک پہنچتا ہے، 7ویں سبق پہ پہنچتا ہے، تو اس کے لیے بالکل ہی وہ حلوہ بن جاتا ہے۔ میں اور مثال تھوڑی سی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیگر سلاسل کے اندر گناہ سے بچنے کے لیے نفس کا مجاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے نفس پہ جبر کرو، اپنے نفس کو سزا دو کہ اگر تجھ سے بد نظری ہو گئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا۔ نفس کے مجاہدے کے ساتھ وہ نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ نفس زور مارتا ہے، نفس ہمارا زور مارتا ہے، اور مشائخ چشت کہتے ہیں کہ مجاہدہ کرو، نفس کو کنٹرول کرو، کیونکہ انہوں نے محنت نفس کی اصلاح سے کی ہے نا شروع۔ یہ مشکل ہوتا ہے، اور کتنے سارے مرید بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے ہوتا، گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ نقش بندی طریق میں کیا ہے؟ جب گناہ ہوتا ہے تو شیخ کہتا ہے کہ قلبی ذکر تمہارا نہیں ہو رہا، تمہارا پہلا سبق نہیں ہو رہا۔ اگر تمہارا پہلا سبق ہو رہا ہوتا نا، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کا دھیان نہ ہوتا تمہارا، تم لطیفہ قلب پہ محنت کرو، اور اس گناہ کی نحوست، اس کی وعید سناتے ہیں، اور دل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں۔ یہ عین سنت کے قریب ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، آپ نے ان کو منع فرما دیا، اسے قریب بلایا، فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ تو میں پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ بدکاری کی جائے، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ کیا پسند کرتا ہے تیری بیوی کے ساتھ؟ بہن، سب پھوپھی، سارے رشتہ دار محرم گنائے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں تو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی، اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے۔ دعا کی نا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا سے مبغوض میرے نزدیک کوئی گناہ نہیں تھا۔ نمبر 1 سمجھایا، ترغیب دی۔ نمبر 2 دل پر ہاتھ رکھا، وہ نور اندر منتقل ہوا۔ کہاں؟ دماغ میں یا نفس میں؟ قلب میں، اور دعا مانگی۔ یہ 3 کام کیے نا۔ مشائخ نقش بند یہی کرتے ہیں۔ ایک مرید آتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ چھوٹ نہیں رہا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ گناہ، اس گناہ کے یہ وعید، یہ وعید، یہ وعید، اور تمہارا قلب جو ہے وہ غافل ہے اللہ کی یاد سے، وقوف قلبی نہیں ہے، مراقبہ نہیں کرتے، تسبیحات نہیں کرتے، اس پر توجہ کرو، اور دل پہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت مجدد الشاعری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تزکیہ نفس کا جو طریقہ نقش بند بزرگوں کے پاس ہے وہ کسی سلسلے والے کے پاس نہیں۔ ان کی نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی تحقیر مقصود نہیں، ان سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت، انہوں نے اس میں بہت ساری اصلاح کی ہے، اسی لیے مجدد کہلائے۔ بہت سے مجاہدے پہلے ہوتے تھے، اب ان میں تخفیف کر دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور نقش بندیوں کے بہت قریب آ گئے، لیکن ذکر کا طریقہ ابھی بھی وہی ہے۔ اس پر عمل کی توفیق مل گئی نا، بہت جلد اولیاء صدیقین میں شامل ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اور ایسی محفلیں قبولیت کی محفلیں ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس سینے کے اندر وہ رحمت منتقل ہو گئی وہ کبھی شقی اور محروم نہیں ہوتا۔